الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ماشاء اللہ ایک طویل عرصے کے بعد اس شہر کو پہنچ کر آپ احباب کو دیکھ کر آپ سے ملاقات کر کے دل باغ باغ ہوا. حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ آج سے کچھ سال قبل میں یہاں آیا تھا. اس موقع پر بھی کچھ تعداد تھی لیکن اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں رہا تو سوچا یہ کہ جو تعداد تھی وہ بھی گھٹ گئی ہے. لیکن آج دیکھ رہا ہوں اور لوگوں کی زبانی سنا پتہ چلا کہ دن بدن محنت کے نتیجے میں کتاب و سنت اور فہم سلف کو اپنانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. دوسری ایک چیز جو میں یہاں محسوس کر رہا ہوں یہ کہ جب اتنی تعداد ہے پھر مزید کچھ آنے والے احباب ہیں تو یہ کرسیاں اگر ختم ہو کر صرف چادریں اگر ہوتی تو شاید زیادہ افراد اس میں بیٹھ جاتے. کرسیوں کی وجہ سے اس میں جو ہے تنگی سی کچھ محسوس ہو رہی ہے. تو بہرحال اب نہیں تو آئندہ کے لیے یہ ذہن میں بات رکھی جائے کہ بجائے کرسیوں کے وہ جو دریاں ہوتی ہیں چادریں بڑی ہوتی ہیں ڈال دی جائیں, سب نیچے اس طرح سے بیٹھ جائیں تو کئی افراد اس میں آ سکتے ہیں. بہرحال موضوع سے متعلق کچھ باتیں مجھے گوشے گزار کرنی ہیں اس درخواست کے ساتھ کہ آپ تمام باتوں کو یاد رکھیں گے اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں گی ان پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو اس کی توفیق عطا کرے, آمین یا رب العالمین. اللہ کے کلام سے دو مقامات سے میں نے چند آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. پہلا مقام کیا ہے جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بلا شبہ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اس میں دو باتیں آ گئیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے,
دوسرا یہ ہے کہ ہم ہی اس ذکر کے محافظ ہیں. ذکر سے مراد قرآن ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کے محافظ ہم ہی ہیں. اصل میں اس میں جو مکہ کے مشرکین تھے نا، انہیں شبہ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف اپنی باتوں کو منسوب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. کبھی کہتے تھے کہ یہ اصل میں شاعر ہیں، کبھی کہتے کہ نہیں یہ کاہن ہیں، کبھی کہتے کہ نہیں افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں یہ. کبھی کہتے کہ نہیں انبی جنہ، کوئی جنات آ کر کے پڑھا کر جاتا ہے ان کو. کبھی کہتے تھے کہ نہیں انما یعلمہ بشر، کوئی بشر آ کر کے ان کو تعلیم دیتا ہے. کبھی کہتے تھے کہ نہیں اعانہ علیہ قوم آخرون، ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے جو ان کی اس سلسلے میں مدد کرتی ہے. تو یہ سارے شبہات تھے ان لوگوں کے. جبکہ اللہ نے اس آیت میں کیا بیان فرمایا؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو ان کا شبہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، شاعر کی بات ہے، کاہن کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی جن آ کر کے پڑھاتا ہے، کوئی بشر تعلیم دیتا ہے، کوئی قوم مدد کرتی ہے. اللہ پر یہ جو ہے اپنی باتیں منسوب کر کے جھوٹ افطرا کرتے ہیں. یہ سب ساری باتیں جب ہوئی تو آخر میں یہ بھی کہا یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دیوانے ایسی باتیں کرتے ہیں کیا؟ ممکن نہیں ہے. تو تماموں کی اللہ نے تردید کر دی، اور تماموں کی تردید کے لیے جو اسلوب اللہ نے اختیار کیا، اس اسلوب پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کل اعتراضات کا رد اسی میں ہے. کل اعتراضات ہر ایک کے لیے الگ الگ بھی ہوا ہے. وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ دیوانے نہیں، یہ لوگ دیوانے کہتے ہیں. شاعر کا قول نہیں ہے، کاہن کا قول نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں. اس طرح کی باتوں میں الگ الگ انداز سے اللہ نے رد کیا، تردید کر دی. لیکن اور بہت ساری چیزیں جو رہ جاتی ہیں، جو ان کی جانب سے بطور اعتراض یا بطور شبہ کے جو پیش کی جاتی تھی، ان تماموں کے رد کے لیے ایک ہی اسلوب ہے. وہ اسلوب کیا ہے؟ کچھ پڑھے لکھے اس میں ہیں، کوئی جواب دے سکتا ہے تو دے. کیا جواب دے سکتے ہیں؟ سارے اعتراضات. پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ کا کلام ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، اس کے لیے کئی چیزیں پیش کرتے تھے. اللہ نے الگ الگ اعتراض ان کے جو تھے، شبہات تھے، اس کا رد کیا ہے. لیکن کچھ چیزیں رہ گئیں، تو وہ چیزیں جن کا رد ہوا، وہ چیزیں جن کا ابھی رد نہیں ہوا، اس طرح کی جملہ چیزوں کی تردید کے لیے ایک ہی اسلوب آیا ہے قرآن مجید میں، بڑا جامع. وہ کیا اسلوب ہے؟ جس سے پتا چلتا ہے کہ کل کے کل اعتراض کا جواب اسی میں ہے. نہیں، وہ تو آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر آیت ہے. اور کوئی سمجھ نہیں، حفاظت کرنے والا اس کی وجہ دوسرے اس میں آئے گی. اور کوئی صاحب کہیں گے. چلیے وقت بچاتے ہیں. تحدی، چیلنج، یہ ہے اصل جواب. تمہارے اعتراضات ہے نا، شاعر کا قول ہے، سارے شاعروں کو بلا لو. تمہارا اعتراض ہے نا، شبہ ہے نا، کاہن کا قول، سارے کاہن جمع کر لو. تم کہتے ہوئے مجنون ہے نا، ایسے مجنون جتنے مل سکتے ہیں سب کو جمع کر لو. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ تم کہتے ہو کوئی بشر تعلیم دیا ہے، جتنے بھی اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے والے، کون تھے پڑھے لکھے کہنے والے؟ یہ عربوں کو تو امی بولتے تھے نا، تو یہ امی سے مراد ان پڑھ ہے. ان کو اجمی کہتے تھے. اجمی کا مطلب گونگے، بدو. اب آپ دیکھیے یہ اہل کتاب جو تھے نا، یہود و نصارہ، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے. تو چلو سارے پڑھے لکھے جمع کر لو. کون؟ سارے یہودی، سارے مجوسی، سارے نصرانی، سارے شاعر، سارے کاہن، سارے دیوانے، سب کو جمع کر لو.
اب ہمارا ایک چیلنج قبول کرو. وہ چیلنج کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم کو شبہ ہے جو کچھ ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا ہے وہ ہماری طرف سے منزل من اللہ نہیں، اگر یہ شبہ ہے تم کو تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لاؤ. اور اس کے لیے کیا ہے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بس صرف اللہ کو چھوڑنا ہے، کیونکہ کلام کس کا ہے؟ کلام اللہ کا ہے. اللہ کو چھوڑو، ما بقیہ جو تم کو مل سکتے ہیں سب کو جمع کر کے اس کا جواب لے کر کے آؤ. مگر دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ علام الغیوب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تحدی میں یہ اسلوب اختیار کر کے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ماضی میں تم ایسا نہیں کر سکے، مستقبل میں بھی تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے. تو اس میں ہے سارے اعتراض کا جواب، سارے شبہات کا جواب اس میں ہے. اگر ایسا ہوتا کہ ان کے اعتراضات ٹھیک ہیں اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس چیلنج کو قبول کر کے اب جواب آ جانا چاہیے تھا نا. نہ آنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان کے سارے شبہات اس جہے تحدی اور چیلنج کی بنیاد پر کل عدم ہیں، باطل ہیں، اس میں کوئی وزن نہیں، کوئی دم خم نہیں ہے. لہذا ثابت ہوا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. عظمت قرآن جو ہے کہا گیا نا، تو اتنا جب ثابت ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اگلی بات ذہن میں رکھیے. اگلی بات کیا ہے؟ دنیا کے تمام کلاموں پر اللہ کے کلام کو تفوق اور برتری حاصل ہے. کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. جیسے تمام ذاتوں پر کس ذات کو تفوق و برتری حاصل ہے؟ اللہ کی ذات کو. تمام ذاتوں پر، کیونکہ وہ خالق ہے. بقیہ ذاتیں کیا ہیں؟ مخلوق ہے نا. لہذا جو تفوق و برتری اس کی ہے، اس تفوق و برتری کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. کسی کو بھی اس جگہ لے جا کر کے نہیں بٹھایا جا سکتا. لیس کمثلہ شیء، بٹھانے کے لیے اس جیسا کوئی چاہیے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اس کی برابری کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو جیسے وہ ذات عظیم ہے، اس کی بات، اس کا کلام بھی تمام کلاموں پر افضل ہے. بہت عظیم کلام ہے یہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بلا شبہ ہم نے نازل کیا ہے. شبہات لوگوں کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا ازالہ کر کے یہ کہا کہ اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا ہی یہ کلام ہے، ہم ہی نے اس کو کیا کیا ہے؟ نازل کیا. اچھا، یہ کلام کتنا بھاری ہے، یہ کلام کتنا عظیم ہے، عظمت والا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے نا ہم کو. اللہ نے خود اپنے کلام کی عظمت کو بیان کیا کہ ہمارا کلام کتنا عظیم ہے. دیکھو سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بس یہ آیت کافی ہے. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، نازل کر دیتے، تو اے نبی آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ پہاڑ خشیت الہی سے پست ہو کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیوں؟ اس کلام کی عظمت کی وجہ سے. اس کے اندر اتنا احساس ہے. کس کے اندر؟ اگر پہاڑ کو احساس دیا جائے تو نہیں اٹھائے گا. نہیں، یہ تو بہت بھاری بھرکم کلام ہے، میں کیسے اسے قبول کروں؟ اتار دیں تو حالت یہ ہوگی. اچھا، یہ پورا کلام ہے نا، پورا کلام. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے موقع پر پہاڑ کا ذرا جائزہ لیجئے نا. چھوٹی سی تجلی، کیا ہوا؟ پہاڑ بالحقیقہ وہاں اللہ نے بتایا ہے کہ اگر بالحقیقہ تم کو دیکھنا ہو تو دیکھو کہ موسیٰ نے مطالبہ کیا علیہ السلام. کیا مطالبہ کیا؟ ربی ارینی انظر الیک، پروردگارہ اپنے آپ کو دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی، ہرگز ہرگز مجھے تم نہیں دیکھ سکتے.
ولكن انظر الى الجبل، کدھر دیکھو؟ پہاڑ کی طرف دیکھو، وہاں ہم ہمارا وہ تجلی والا معاملہ ڈال دیں گے اس پر، اگر اس کے بعد وہ پہاڑ باقی رہا تب تو دیکھنے کا امکان ہوگا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا۔ فلما تجلی ربک للجبل، پہاڑ پر اس کے رب نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے تجلی کی، کیا ہو گیا بھئی؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا، اور موسیٰ کیا ہو گئے؟ تو دیکھیے وہ معمولی تجلی کا یہ عالم ہے، اور یہ پورا کلام اللہ تعالیٰ، اور خود اللہ اپنے کلام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر اتار دیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا خشیت الہی سے پست ہو کر کے۔ اور ایسی مثالیں اللہ کیوں دیتا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس طرح کی مثالیں ہم لوگوں کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ تو اس کا مطلب پہاڑ عظمت کی وجہ سے اس کو اٹھانے سے رہا نہیں اٹھائے گا۔ وہ سورہ احزاب میں ہے نا، وہاں اللہ نے پہاڑ کے ساتھ اور چیزوں کا ذکر کیا ہے، کیا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ امانت کو ہم نے آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، اٹھاؤ اسے، انکار کیا اٹھانے سے انہوں نے، انسان پر پیش کیا تو انسان نے کیا کیا؟ اٹھا لیا ہے۔ انسان ظالم و جاہل ہے۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کتنا عظیم کلام ہے کہ اگر پہاڑی پر اس کو اتار دیا جائے تو پہاڑ خشیت الہی سے پست ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اتنا عظیم کلام ہمیں ملا۔ اس کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنا سر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ران پر رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ عین اسی موقع پر قرآن مجید کی آیات کا نزول شروع ہو گیا۔ تو حضرت زید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وہ جو سر تھا نا جو میرے ران پر، اتنا وزنی ہو گیا، اتنا بھاری بھرکم ہو گیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب آئندہ میں اس پیر سے چل نہیں پاؤں گا، میرا پیر تو ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ وہ کلام کا نزول جب شروع ہوا تو سر کیا ہو گیا آپ کا؟ اب اندازہ لگائیے کہ کلام کتنا بھاری بھرکم ہے، یہ کتنا عظیم ہے۔ یہ اس کی عظمت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہو تو اس بات سے آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہو کر کے جب چلتے، اونٹنی جب چلتی کبھی کبھی عین اسی موقع پر وحی کا نزول جب شروع ہو جاتا تو آپ کا سارا جسم اتنا بھاری بھرکم ہو جاتا کہ اتنی مضبوط سواری جس کو اونٹنی کہتے ہیں چلتے چلتے وہ بیٹھ جاتی تھی، بوجھ نہ برداشت کر کے۔ اتنا بھاری بھرکم کلام ہے یہ جو آج بین الدفتین ہمارے پاس آیا ہے، اتنا عظیم کلام ہے یہ۔ بلکہ آپ اندازہ لگائیں نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب وحی کا نزول ہوتا، سخت جاڑے کا موسم بھی اگر رہتا تو اس کلام کی عظمت، اس کے بھاری اور بھاری بھرکم پن ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی پر پسینے آ جاتے تھے۔ تو لہذا یہ بہت عظیم کلام ہے جو ہمیں ملا۔ تو پہلے یہ طے کرنا ہے ہم کو کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں۔ اور اس سلسلے میں شکوک پیش کرنے والوں کو تحدی اور چیلنج کیا گیا ہے، لہذا اس کا قبول نہ کر کے جواب نہ لانا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات ہے کہ خود اللہ نے قرآن میں اس کو کلام کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ مشرکین میں سے کوئی اگر آ جائے آپ کے پاس پناہ طلب کرے تو پناہ دو۔ اچھا، پناہ دے کر کیا کرنا ہے؟
پھر بعد میں ایسے ہی چھوڑنا ہے؟ نہیں، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یہ ہے اللہ کا کلام۔ اچھا، پناہ بھی دے دیا، اللہ کا کلام بھی سنا دیا، اب وہ عربی تھے نا، زبان بھی عربی تھی، سن لیا سب کچھ، اب اس کے بعد بھی اسے جو اختیار اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کے بنیاد پر وہ نہیں اثر لینا چاہتا، نہیں دین کو قبول کرنا چاہتا، تو ٹھیک ہے، اس کے امن والی جگہ اسے واپس لے جا کر پہنچا دو، کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، پہلے یہ طے کر لینا ہے ہم کو، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان بہت ساری خصوصیات میں سے پہلی بات جو تھی، انا نحن نزلنا الذکر، بلا شبہ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا ہے۔ کیسے نازل کیا اللہ رب العالمین نے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جامع کلام کو اپنے نزول کے لیے جامع مہینہ، جامع جگہ اور جامع شخصیت اور ساتھ ہی ساتھ جامع جو امت ہے نا اس کا انتخاب کیا ہے۔ تماموں میں اوپر سے نیچے تک سب جامع جامع جامع۔ کلام بڑا جامع ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ کلام جس مہینے میں اس کا نزول کیا جا رہا ہے وہ مہینہ جامع ہے، جس جگہ اس کا نزول ہوتا ہے وہ جگہ جامع ہے، جس شخصیت پر اس کا نزول ہوتا ہے وہ شخصیت جامع ہے، جس امت کے لیے اس کا نزول ہوتا ہے وہ امت جامع ہے۔ سب کے لیے الگ الگ دلائل ہیں، اب وہ دلائل کے ساتھ تفصیل میں جانے کا بھی یہ وقت نہیں، بس اتنا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ذکر کو ہم نے نازل کیا، قرآن کو ہم نے نازل کیا، اور نازل کرنے کا جو انداز ہے نا اس پر اگر آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کلام کو اللہ نے ہم تک پہنچانے کے لیے کتنا خصوصی انتظام کیا، اہتمام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کلام لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا ہے نا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ اب لوح محفوظ میں وہاں فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ٹھیک۔ نازل کیسے کیا ہم نے ذکر کو؟ چلو لوح محفوظ سے اس قرآن کو نکال کر کے، یہ آسمان دنیا جو دکھتا ہے نا، اس آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے بیت العزت، وہاں اتارا گیا پورا کا پورا قرآن، اور اس کے لیے بھی 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان ہے، اب سے کچھ دنوں کے بعد وہ شروع ہوگا، اس کا انتخاب ہوا کہاں سے کہاں لانے کے لیے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت ایک مقام ہے، وہاں پر پورا کلام پہنچانے کے لیے کس مہینے کا انتخاب ہوا؟ شہر رمضان کا۔ کیوں؟ وہ جو شبہات پیش کر رہے ہیں نا مکہ کے مشرکین، کلام نہیں کلام نہیں، کوئی شبہ ذہن میں آنے نہ پائے، اس کے لیے سارا انتظام ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ شہر رمضان جو ہی شروع ہو جاتا ہے شریر شیاطین کیا ہو جاتے ہیں؟ جی کیا؟ قید ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کلام کی حفاظت کے لیے پہلے شریر شیاطین کو قید میں ڈالا گیا، اس کے بعد رمضان کے مہینے میں سے لوح محفوظ سے کہاں اتارا گیا؟ آسمان دنیا پر۔ چلو حفاظت ہوگی، لیکن رمضان کے بعد تو شیاطین کی چھٹی ہو جاتی ہے نا، وہ ایک ہی مہینے تھا، اب 11 مہینے ہیں، اب 11 مہینوں میں یہ لوگ آسمانوں پر جاتے تھے، لوح محفوظ تک جانا مشکل تھا، اب یہاں تو آسان ہو گیا ہے، تو یہاں سے جا جا کر آیتیں لانے میں کیا تکلیف ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ اور آسان ہو گیا تھا۔ اس کے لیے کیا حفاظت ہوئی؟ 11 مہینوں کے لیے اللہ نے حفاظت کیا کی ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ جو آسمان دنیا پر ستارے دکھائی دیتے ہیں یہ تو آسمان دنیا کی زینت ہیں، مسافروں کے لیے منزل معلوم کرنے کا ایک راستہ اور ذریعہ ہیں۔ تیسری بات یہ کہ شیطانوں کو مار بھگانے کا آلہ ہے۔ تب 11 مہینے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی شیطان وہاں جا نہیں پاتا، گیا
ڈیوٹی اللہ نے مقرر کر رکھی ان کی. حفاظت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ چلو حفاظت ہوگی. اور کون سا خصوصی اہتمام ہوا اس کے لیے؟ چلو وہاں سے اب جبریل امین لے کر کے نبی تک آ رہے ہیں قرآن، اللہ کا کلام. تو یہ بیچ کا جو سفر ہے نا، اس بیچ میں ہو سکتا ہے شیطان جا کر کے کوئی آیت اچک لیں، تو یہاں بھی تو کوئی خصوصی انتظام ہونا چاہیے نا. اس کا بھی انتظام ہوا. اللہ نے جبریل امین کے بارے میں فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ جو جبریل ہے نا، یہ کیسے ہیں؟ ذی قوت، بہت طاقت والے ہیں. طاقت کا ذکر اسی لیے ہوا ہے کہ وہ بڑی قوت کے ساتھ پہنچاتے ہیں. ایک دوسرا اس لیے ہوا ہے کہ ان کی طاقت کی وجہ سے وہ شیاطینوں کا سردار جو ابلیس ہے نا، وہ بھی ان کے قریب نہیں جا سکتا. تو پھر چرانے کا سوال کہاں سے آئے گا؟ اتنا حفاظت ہوئی اس کی. پھر کیا ذکر کیا؟ آسمانوں میں جبریل امین کی اطاعت کی جاتی ہے، اور پھر یہ بڑا امانت دار بھی ہے. تو لہذا اب جبریل امین آسمان سے، دنیا سے لے کر کلام نبی تک آ رہے ہیں. یہ درمیان کا جو معاملہ ہے نا، اس میں جو شکوک ہو سکتے تھے، شبہات آ سکتے تھے، اس کا ازالہ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ نہیں، یہ بہت طاقتور ہیں، یہ بڑے امانت دار ہیں، آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے. اتنے طاقتور، اتنے قوت والے ہیں کہ آپ ان کی قوت کا اندازہ لگانا چاہیں تو یوں اندازہ لگائیں کہ ان کی قوت سے شیاطین ڈرتے تھے. وہ میدان جو ہے بدر تھا نا، نبی نے خوب دعائیں کی تھی، اللہ نے مدد کا وعدہ کر دیا. اب ہوا ایسا کہ صبح لڑائی شروع ہوئی تو عین اس موقع پر لڑنے سے پہلے شیطان وہ انسان کی شکل میں، سراقہ کی شکل میں گیا اور وہ سرداروں سے مل کر کے کیا کہا معلوم ہے؟ پہلا حق و باطل کا یہ معرکہ ہے، تعداد تمہاری زیادہ ہے، ہتھیار تمہارے پاس ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، کل تم ہی کامیاب ہونے والے ہو. اتنی بڑی بڑی باتیں ایک دن پہلے بتایا ہو جا کر کے انسانی شکل میں. لیکن جب اللہ کے نبی کی دعا کی قبولیت کے آثار دکھائی دیے، جبریل امین جو فرشتوں کے ساتھ جب میدان میں مدد کے لیے اترنے لگے تو اس کو دکھائی دیا میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا. تو سرداروں نے کہا کل وعدہ کر رہے تھے ہمارا ساتھ دیں گے، وہ کریں گے، آج میدان چھوڑ کر کے وقت سے پہلے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیا کہا اس نے؟ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. میدان میں کون آ گئے ہیں یہ مجھے پتا ہے، لہذا میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا. تو معلوم کیا ہوا؟ بہت طاقتور ہے، قریب نہیں جائے گا شیطان. چلو یہاں تک حفاظت ہو گئی. اگلا مرحلہ، فرض کریں ابھی اللہ کے نبی کے قریب جبریل امین آ گئے ہیں، اس موقع پر وحی پہنچانے کے درمیان شیطان بیچ میں کہیں آ کر کے خلل ڈال کر کے کوئی آیت لے جائے تو لوگوں کو موقع ملے گا نا؟ کیا موقع ملے گا؟ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ ہی کا کلام ہے. ثابت کرنے کے لیے اتنا اہتمام ہوا، اتنی حفاظتیں ہوئی. اللہ اب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. ہم جس کو بھی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چنتے ہیں نا، اس کے آگے، اس کے پیچھے پہرے دار لگا دیتے ہیں تاکہ نزول کے وقت میں بھی کوئی چیزیں اندر آنے نہ پائیں. ایسا پہرے دار، ایک فرشتہ آگے، ایک فرشتہ پیچھے. اگر قوت عقلیہ، قوت بہیمیہ اگر آپ لیتے ہیں، تب بھی نزول کے موقع پر نبی علیہ السلام کے یہ جو ہے دونوں قوتیں کام نہیں کرتی، پھر بعد میں آپ کو ہوش آ جاتا تھا. تو امانت جو کی تو کہاں پہنچتی تھی؟ نبی کے دل میں پہنچ جاتی تھی. تو آگے پیچھے پہرے دار رہتا، اتنا انتظام اس کے لیے ہوا ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. ٹھیک ہے، یہاں تک کا معاملہ ہو گیا. آگے یہ جبریل امین قرآن رب کا کلام لے کر کے نبی کے دل پہ اتارتے تھے. کہاں؟ نبی کے دل پر اتارتے تھے. اب بڑا جھگڑا ہے، ہمیشہ سے یہ جھگڑا چلا آ رہا ہے. ایک دل ہے اور دو متضاد چیزیں اس کے اندر ہیں. محبت آدمی کہاں سے کرتا ہے؟ کہاں سے کرتا ہے؟ زور سے بولو، پیچھے والے سنیں گے. کہاں سے کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے، زبان سے نہیں، ہونٹوں سے نہیں کرتا ہے، دل سے کرتا ہے محبت. نفرت کہاں سے کرتا ہے؟ دیکھیے، دو الگ الگ چیزیں جمع ہو گئی اس کے اندر. ایک دل ہے، محبت بھی اسی میں ہے،
نفرت بھی اس میں جمع ہو گئی. اچھا اللہ تعالیٰ اپنا کلام کہاں اتارتا ہے؟ دل میں. شیطان وسوسے کہاں ڈالتا ہے؟ دو چیزیں جمع ہو گئی کہ شیطان کے وسوسے کا مرکز بھی دل ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات بھی دل پر اتارتے ہیں. تو پھر سلمان رشدی جیسا آدمی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا بولے گا وہ کہ بھئی ہم کیسا یقین کریں کہ یہ ساری آیتیں قرآن کی ہیں؟ اس لیے کہ دل میں شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی شیطان وسوسہ ڈالا ہوگا, اسی کو زبان سے نبی نے قرآن کی آیت کہہ کر کے پیش کیا ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری آیتیں آیات رحمانیہ نہیں بلکہ اس میں وسوسہ شیطان بھی ہے. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. کیا جواب دیں گے اس کا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے. کیا جواب دیا اللہ نے؟ الم نشرح, کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ اسی میں شق صدر ہے. 2 مرتبہ سینہ آپ کا کیا کیا گیا؟ چاک کیا گیا, دل کو صاف کیا گیا, اور دل کے اندر وہ ٹکڑا جس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس کو نکال کر کے اب مسئلہ ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا. ساری آیتیں کیا ہیں؟ آیات رحمانیہ ہیں. یہاں تک حفاظت ہوئی. اگلی بات, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں صحابہ سے کہا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے. صحابہ نے ہمت کر کے نبی سے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں اعاننی علیہ فقد اسلم, مگر اللہ نے اس سلسلے میں میری خاص مدد کی ہے, اس کو مسلمان بنا دیا ہے. کیا شبہ ہے ابھی؟ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے ہم لوگوں کو یقین کرنا چاہیے. کوئی بھی دشمن اٹھا کر کیا بھی ایک اعتراض کر دیتا ہے, یہ ہمارے بچے جن کو گہرائی گہرائی معلوم نہیں ہے ان شبہات کو قبول کرتے ہیں, خود پریشان ہوتے ہیں اور آ کر پریشان کرتے رہتے ہیں. پہلے علم ہمارا پختہ ہو کہ اللہ ہی کا کلام ہے, چاہے جو کچھ کہیں لوگ. لہذا اللہ کے نبی نے کہا شیطان ہے میرے ساتھ, لیکن اللہ نے اس کو کیا کیا ہے؟ مسلمان بنا دیا ہے. اچھا چلو یہاں تک آ گیا اب کلام. اب یہاں سے کہاں آنا ہے؟ ہو زبان سے آ کر لوگوں تک جانا ہے نا. اب یہ زبان سے جب نکلنے لگے گا تو اس کی کیسے حفاظت ہوئی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ جو نبی ہے نا, یہ جو نطق کرتے ہیں, یہ جو بات کرتے ہیں, خواہش نفس سے نہیں بات کرتے, وحی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی جو کچھ جو ہے لکھا کرتے تھے, دوسرے صحابہ نے یہ کہا ساری باتیں نبی کی تم لکھتے ہو, کبھی نبی غصے میں رہتے ہیں, اس وقت ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بات نہ ہو اور نبی کی بات ہو, وہ بھی آ جائے, تو لکھنا چھوڑ دیا انہوں نے. نبی نے پوچھا کیا جی عمر لکھا کرتے تھے, کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے, ایسا ایسا ہے. اب اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق. لکھو قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, یہ زبان سوائے حق کے کچھ کہتی نہیں ہے. کیا معلوم ہوا؟ یہاں تک بھی حفاظت ہوئی ہے. اچھا اب یہاں سے بات نکل گئی, کہاں گئی؟ صحابہ میں اور لوگوں میں. اب وہاں کلام کی حفاظت کے لیے کیا انتظام ہے؟ یہاں تو محفوظ ہے نا, اتنا محفوظ ہے, اتنا محفوظ ہے کہ مزید اس کی پختگی کے لیے ہر سال رمضان میں جبرائیل امین آتے ہیں. جتنا سال بھر میں قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا کیا کرتے تھے؟ دور کرتے تھے. تو یہاں تو حفاظت ہو گئی. اب نبی کی زبان سے نکل کر کے جب گیا کہاں؟ صحابہ کے پاس. تو اس کلام کی حفاظت کے لیے کیا انتظام ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے ذکر کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. کیا مطلب آسان کر دیا؟ اتنا آسان کر دیا کہ ایک 60-70 سال کا بڑی عمر کا آدمی بھی اس عمر میں جا کر کے ارادہ کر لے کہ اب مجھے قرآن کا حافظ بننا ہے, آسان ہے, حافظ بن سکتا ہے. تو یہ صلاحیتیں کس نے ڈالی ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم ہی محافظ ہیں, ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ حفاظت کا طریقہ یہ ہے, بچے اس کے حافظ ہیں, جوان اس کو حفظ کر لیتے ہیں, بوڑھے بھی یاد کرنا چاہیں تو وہ ذوق و شوق اگر آئے گا تو اللہ نے آسان کر دیا ہے, وہ بھی حفظ کر سکتا ہے. تو یہ باہر میں اس کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام ہوا. اس سے بڑا انتظام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں یہ کہا صحابہ سے
کہیں آ کر شیطان نہ بہکا دے ان کو نبی کی شکل میں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم میں کا کوئی آدمی خواب میں اگر مجھے دیکھے تو یقین کرے کہ اس نے مجھ کو ہی خواب میں دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آتا. اگر شیطان نبی کی شکل میں جا سکتا تھا تو کیا ہوتا تھا بولیے؟ وہ صحابہ کرام تو یقین کرتے تھے نا. پھر دین میں بہت سارے گڑبڑ ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ اس دین کی حفاظت کے لیے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اس قرآن کی جو شرح ہے، اللہ کے نبی کی جو وضاحتیں ہیں، اس کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ اللہ کے نبی کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا. کسی بھی شکل میں آ کر کے وہ بہکا سکتا ہے لیکن نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا. تو لہذا کسی نے خواب میں نبی کو دیکھا تو اسے یقین کرنا ہے کہ اس نے کس کو دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے. اب وہ دیکھنے کے لیے بھی احادیث مبارکہ میں جو حلیہ نبی کا ہے اس پر گہری گرفت ہونی چاہیے. نبی کی ناک کیسی تھی، نبی کے بال کیسے تھے، نبی کی آنکھیں کیسی تھی، نبی علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا. اپنے آپ کو ایسے آراستہ کرے، پرہیزگار بنے، تب کہیں ہم جا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا امکان ہے. وگرنہ ایک آدمی نہ نبی کے حلیے سے واقف ہے، نہ نبی علیہ السلام کی جو ہے شخصیت جیسی اپنی شخصیت کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بیچارے ہمیشہ نمازیں عبادتیں کرنے والے وہ تو محروم رہے، لیکن یہ ہمیشہ دین سے کوسوں دور آدمی 2-4 دن میں نبی کو دیکھ لیتا ہے. کیسے دیکھتا ہے 2-4 دن میں نبی کو؟ اچھا دیکھتا بھی ہے تو ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو خود نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بیان کر دی، اس کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام نے کہا یہ کرنا ہے، لیکن یہاں آ کر کے اس کے خلاف باتیں. کس نے کہا ہے؟ نبی نے کہا. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تک حفاظت ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم. آگے کا مسئلہ کیا ہے؟ آگے بھی اس کو ہم تک محفوظ طریقے سے پہنچانے کے لیے کون سا انتظام ہوا ہے؟ ہاں اسے سمجھنا ہے جی. ہم تک محفوظ طریقے سے یہ آئے، اس کے لیے کون سا خصوصی اہتمام؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہم ہی نے نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہاں اس کے لیے خصوصی اہتمام یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ایک امت، لا تزال طائفۃ من امتی، میری اس امت میں ایک طائفہ، ایک چھوٹا سا گروہ، ایک جتھا، ایک جماعت ایسی ہر دور میں رہے گی جو حق پر قائم رہے گی. ہر دور میں حق پر قائم رہے گی. مخالفین ان کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، انہیں ذلیل کرنا چاہیں گے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہیں ذلیل نہیں کر سکتے. تو لہذا ہر دور میں اللہ تعالیٰ طائفہ منصورہ کو اس کے لیے باقی رکھے گا. یہ طائفہ منصورہ کا کام کیا ہے؟ قرآن میں تحریف ہو گئی تو فوراً کون تحریف کر رہا پکڑنا، لوگوں میں عام کرنا. قرآن کا صحیح معنی مطلب کیا ہے، اس میں کوئی اگر تحریف کرتا ہے اس کو واضح کرنا. یہ لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں، غلط ہے. تو یہ کام کرنے کے لیے ہر دور میں ایک طائفہ رہے گا تاکہ اس دین کی حفاظت ہو. اگر وہ طائفہ نہیں رہتا ہے، وہ حق پرست گروہ نہیں رہے گا تو دین محفوظ کہاں سے رہے گا؟ تو اس دین کی حفاظت کے لیے نبی کے بعد سے لے کر قیامت تک ایک طائفہ منصورہ برابر حق پر قائم رہے گا جو یہ کام کرتا رہے گا. تو یہ دین کی حفاظت کے لیے مسئلہ. آگے حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ مزید ہر 100 سال کے سرے پر ایک مجدد جو ہے آتا رہے گا جو دین کے نام پر اس میں کئی غیر غلط چیزیں شامل ہو گئیں اس کی تجدید کرے گا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہی صحیح ہے. تو ایک جماعت تو ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ ان اصولوں کے ساتھ یہ کام کرے گا. اسی سلسلے کی کڑی چلتے 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 قیامت کے قریب مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے. تو کہاں سے کہاں تک حفاظت ہوئی؟ ظاہر بات اگر یہ محفوظ نہیں رہے گا تو وہ آ کر کے کس پر عمل کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی. لہذا ان کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کی حفاظت وہاں تک ہونی چاہیے. تو نازل جہاں سے شروع ہوا نزول، وہاں سے لے کر کے دنیا جب تک قائم رہے گی اس وقت تک یہ چیز محفوظ رہنے والی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہم ہی نے نازل کیا ہے ذکر کو، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اسی لیے ایک بات یاد رکھیے، ضمناً باتیں بہت زیادہ اس میں آ جا رہی ہیں لیکن میں 2-3 اور باتیں بتا کر کے اجازت حاصل کروں گا. دیکھیں آپ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن اتنا عظمت والا جب ہے تو 3 باتیں ذہن میں رکھیے. اس کی 3 باتوں میں پہلی بات کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے. تو ہم کو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ ہدایت حاصل کرنا چاہیے. کتنے بدنصیب مسلمان ہیں جو اللہ کے کلام سے ہدایت نہیں حاصل کرتے.
جبکہ اللہ نے اس قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو پھر رہنمائی کس سے لینا ہے؟ ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے تو کیسے رہنمائی ملے گی؟ رہنمائی ملے گی نہیں، بلکہ قیامت والے دن ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر کے کہیں گے کہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھیے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے، غیر ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ جو غیر ایمان والے ہیں ان کے لیے راستہ دکھانے کا کام قرآن کرتا ہے، اور جو راستہ دکھانے کے بعد دیکھ کر کے اس راستے پر آ جاتے ہیں ان کو منزل تک پہنچانے کا کام بھی یہ قرآن کرتا ہے۔ تو لہذا دونوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین ھدی للناس، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ متقیوں کے لیے ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ منزل تک پہنچانا، اور دیگر لوگوں کے لیے ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راستہ دکھانا، آؤ آؤ، جبر نہیں، زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تم کو صرف دکھایا جا رہا ہے، دیکھو اپنے آپ کو، اپنے ضمیروں کو جو ہے جھنجھوڑو، آ جاؤ، آ گئے ٹھیک ہے، منزل تک پہنچا دیں گے۔ منزل کیا ہے؟ جنت۔ تو پھر جنت میں جانے کے بعد بھی جنتیوں کے زبانوں پر یہی ترانہ رہے گا، کیا؟ الحمدللہ الذی ہدانا، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو یہاں تک آنے کی ہدایت دی۔ کہاں تک آنے کی؟ جنت میں جانے تک کی ہدایت دی۔ تو لہذا اب کیا معلوم ہوا؟ پہلی بات یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیسے اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے؟ اس میں جو کہا گیا اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ کیا کہا گیا اس میں؟ اے نبی، ہم نے آپ پر اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ تو اس کا مطلب کس کی وضاحت معتبر ہے؟ میری، آپ کی، فلاں کی؟ کس کی؟ اللہ کے نبی کی وضاحت معتبر ہے۔ اسی لیے اس میں کہا گیا رسول جو دیں وہ لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اسی لیے اس میں کہا گیا اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ بس ختم۔ تو کتاب، اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے کتاب کیا کیا رہنمائی کرتی ہے؟ وہاں جا کر کے نبی کے اسوے سے، نبی نے کیا دیا، نبی نے کس سے منع کیا، ان تماموں کا جائزہ لے کر کے ہم ان آیات پر عمل کر کے ثابت کریں گے کہ ہم نے اس سے ہدایت حاصل کر لی ہے۔ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ کتاب شفا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کتاب شفا ہے۔ جیسے وہاں اپنوں کو، غیروں کو ہدایت تھی، یہاں پر شفا کے بھی دو مطلب ہیں۔ جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، دونوں کے لیے شفا ہے۔ دلوں میں کفر، شک، نفاق، شرک اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں آ سکتی ہیں، تماموں کو دور کرنے کے لیے قرآن شفا۔ اچھا، آپ کے جسم کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، آپ کو بچھو نے ڈس لیا ہے، زہر آپ کے جسم پر چڑھ رہا ہے، اب آپ کو علاج کرنا ہے۔ کس سے کریں گے علاج؟ قرآن سے۔ یہ علاج ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں، لیکن یہ جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی شفا ہے یہ، تو آپ اسے شفا حاصل کیجئے۔ تو اس حوالے سے، شفا کے حوالے سے جب ایک بات آ گئی تو ایک بات سن لیجئے۔ سعد الدین تفتازانی عالم گزرے ایک بڑے، ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا نا، بیمار ہو گیا، بہت سخت بیمار ہو گئے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے علاج وغیرہ کے لیے، اس وقت جو طبیب حکیم وغیرہ تھے سب نے اپنے اپنے نسخے کھلائے، نسخے دیے، سب کچھ کیے، شفا یابی نہیں ہوئی۔ بہت پریشان ہونے کے بعد ایک صاحب گئے ان کے پاس اور کہا یہ سارے لوگوں نے تو آپ کو جو ہے آزما لیا ہے، میرا ایک رائے ہے، آپ وہ کر لیجئے۔ کہا کیا رائے؟ کہا وہ ایک عالم صاحب ہیں، وہ قرآنی کچھ آیات پڑھتے ہیں اور کچھ دم وغیرہ کرتے ہیں، کچھ علاج روحانی کرتے ہیں، آپ ان سے ذرا سا دم کروا لیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، ان کو طلب کیا جائے۔ خصوصی اہتمام کے ساتھ جب لایا گیا تو جتنے بھی حکیم تھے بیٹھے ہوئے، ان پر یہ طرز بہت شاق گزرا کہ ہم اتنے بڑے بڑے ہو کر کے بھی ہمارے لیے اہتمام نہیں ہوا، اب یہ ان کے لیے اتنا اہتمام، اتنے اس کے ساتھ ان کو بلایا گیا۔ گئے، وہ پوچھا کیا ہوتا ہے؟ کہا کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔
کچھ قرآنی آیات پڑھ کر کے دم کر کے واپس لوٹنے لگے تو سارے جتنے حکیم تھے انہوں نے گھیر لیا ان کو، اور گھیر کر کے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ آئیں گے، کوئی پٹی وغیرہ، کوئی مرہم وغیرہ کچھ نہ کچھ لگا کر کے آپ علاج کریں گے، نہ آپ نے مرہم لگایا ہے، نہ آپ نے پٹی باندھی ہے، بس کچھ پڑھ کر کے ہونٹوں کو حرکت دے کر کے پھونک مار کر کے آپ چل دیے۔ ایسا کوئی علاج ہوتا ہے کیا؟ اس سے کوئی آدمی ٹھیک ہوتا ہے کیا؟ اس طرح کا اعتراض کیا۔ تو یہ سن کر کے تھوڑا غصے میں آئے وہ سعد الدین، غصے میں کہا ہٹو یہاں سے، بیکار قسم کی باتیں کرتے رہتے ہو، فلاں کرتے رہتے ہو، ڈانٹ ڈپٹ پلائی، سب ناراض ہو گئے۔ ناراض ہو کر کے جا کر شکایت کی بادشاہ کو کہ یہ آپ کے عالم عجیب ہیں، ہم ان کو ایک مسئلہ پوچھتے ہیں تو سمجھانے کے بجائے غصے میں آ کر کے انہوں نے ہم کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے ہم لوگوں کو۔ تو پھر بادشاہ نے کہا اچھا تو ان کو طلب کیا جائے۔ کہا عالم صاحب آپ نے، یہ سارے حکیم تھے ہمارے، ان کو اطمینان بخش آپ کو جواب دینا چاہیے تھا، تو بجائے اس کے آپ نے ان کو ڈانٹ پلا دی ہے، یہ ناراض ہو گئے ہیں، تو آپ کو جواب دینا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا۔ تو عالم صاحب نے کہا نہیں میں نے سمجھا دیا ان کو، یہ سمجھے نہیں تو میں کیا کروں؟ کہا وہ کیسے سمجھا دیا آپ نے؟ کہا اس طرح میں نے سمجھایا کہ جب انہوں نے مجھے گھیر لیا تو میں نے ڈانٹ کر کے کہا کہ ہٹو، راستہ دو مجھے، کیا بےہودہ باتیں کرتے ہو، تو میرے اس کلام نے ان پر اثر ڈالا ہے۔ کیا ہو گئے یہ لوگ؟ ناراض ہو گئے۔ کس سے؟ جب میرے کلام سے ایک آدمی یہ اثر لے سکتا ہے تو یہ کس کا کلام ہے؟ تو اللہ کا کلام اثر کیوں نہیں ڈالے گا؟ جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، اس کی صراحت کر دی، سب اپنے منہ لیے رہ گئے، کسی طرح کا کوئی جواب کسی سے بن نہیں پڑا۔ تو لہذا پہلی بات یہ کتاب ہدایت ہے، دوسرا یہ کتاب شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے جملہ روگوں کے لیے یہ شفا ہے۔ دوسرا ظاہری بات ہے، قبیلے کا آدمی، سردار آدمی، اسے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا تھا، عین اسی موقع پر صحابہ کا جتھا جا رہا ہے، کسی آدمی نے آ کر کے آواز دی کہ بھی تم میں کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ کہاں گئے، جا کر کے سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا، شفایا بھی مل گئی، اور اجرت میں کتنے بکریاں لے کر آ گئے؟ 30 بکریاں لے کر کے آ گئے ہیں۔ تب کہاں وہ روحانی علاج تھا، جسمانی علاج تھا؟ ختم۔ تو دونوں کے لیے یہ شفا ہے، لہذا اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات اس سلسلے میں کیا ہے؟ جب یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، تو اب یہ تیسری بات سمجھیے، اسی پر بات ختم کرنا ہے مجھے۔ یہ کتاب روح ہے، روح والی کتاب ہے یہ۔ اچھا، روح نکل جاتی ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے، اور روح آتی ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کو روح کہا ہے۔ اچھا، یہ لانے والے کون تھے؟ کیا ہے وہ؟ روح الامین۔ کیا ہے وہ روح الامین ہے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ روح۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہمارے حکم سے آپ پر ہم نے کس کو نازل کیا ہے؟ روح کو نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مردہ لوگوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا دماغ الٹ گیا ہے، یہ زندوں کو مارنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زندوں کو، یعنی ان کی روح نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ ہے کس کے لیے یہ؟ جو مر چکے ہیں، جن کی روح مردہ ہو گئی، ڈھانچہ تو زندہ دکھ رہا ہے، ان کو زندگی عطا کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اب خلاصے کے طور پر جو باتیں ذہن میں ہیں اس کو یاد رکھیے، جب اللہ نے اپنے اس کلام کو روح کہا ہے تو یہ جتنا عالم اس وقت آپ کو دکھائی دے رہا نا، پورا عالم، اس پورے عالم کے لیے، اس پورے عالم میں ایک ہی چیز ہے جس کو روح کہا گیا، وہ اللہ کا کلام، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں عالم کے لیے روح قرآن ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو اس سے پہلے یہ روح کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ قرآن کو تو جب روح نکال لی گئی تو پھر آدمی زندہ ہے مردہ ہے؟ تو پھر عالم زندہ ہے مردہ ہے؟
تو عالم مر جائے گا کا مطلب قیامت قائم ہو جائے گی، زلزلے شروع ہو جائیں گے، پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے، یہ جو آسمان دکھائی جاتا ہے روئی کی طرح، اون کی طرح بکھر جائے گا۔ تو لہذا اس کو روح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اس دنیا میں جب تک اللہ کا کلام ہے پورے عالم کے لیے روح ہے، لہذا جس دن اس کلام کو اٹھا لیا گیا، اگلا مرحلہ روح کو اٹھا لیا گیا کا مطلب ہے کہ اب عالم مردہ ہو گیا، یعنی اس کو موت دینے کا، اس کو جو ہے ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے قیامت کے واقع ہونے کی دو نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ کلام کیا کیا جائے گا، کلام اٹھا لیا جائے۔ دوسرا مسلمانوں کا جو وہ قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں وہ کیا کر دیا جائے گا، ڈھا دیا جائے گا، ختم۔ اب عبادت کا جو مرکزی مقام ہو وہ نہیں ہے تو اب عبادت بھی نہیں ہے، اگر وہ ہے تو عبادت کا سلسلہ ہے، لہذا وہ ختم ہو گیا، اب عبادت کرنے والے نہیں، تو پھر دنیا کو قائم رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کعبۃ اللہ کو ڈھایا جائے گا اور اللہ کے کلام کو کیا کر دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ روح ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب تک ہمارا تعلق اس سے جڑا رہے گا، جب تک ہم اپنے آپ کو اس سے استوار اور تعلق اس سے رکھیں گے، یقین جانیے آپ اپنی روحوں کو قوی کر رہے ہیں، اور اس پورے عالم کے لیے جو روح موجود ہے اس کے نتیجے میں کامیابیاں آپ کا قدم چومیں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم وہ چیز جسے قیامت کہتے ہیں اسے بہت دور کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خود اگر ہم اس سے دور ہوتے گئے، قرآن سے دور ہوتے گئے، نتیجے میں یہ ہے کہ پھر ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جس وقت میں اللہ قرآن کو اٹھا لے گا، کعبہ ڈھا دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو لہذا اس طرح سے آخرت قائم ہونے والی ہے، پھر وہاں لوگوں کے اعمال کا جو کچھ معاملہ ہو دیا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ اسی لیے کہا اقبال نے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کو پڑھا کیجئے، قرآن کی تلاوت کیا کیجئے، اور اتنا تلاوت کریں آپ قرآن کی، کرتے کرتے آپ کا دل محسوس کرے کہ مجھے جسمانی غذا کے ملنے کے بعد جیسے راحت محسوس ہوتی ہے، روحانی طور پر میں نے قرآن کو غذا بنایا اور اتنی غذا کا استعمال کیا کہ اب میری روح بھرپور ہو چکی ہے، میری روح کو تسکین حاصل ہو گئی۔ اتنا جو ہے کم از کم قرآن پڑھنا چاہیے، اتنی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مزید پڑھ کر کے اگر سمجھ کر کے پڑھیں، سونے پہ سہاگے کا مسئلہ ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے عظمت قرآن میں بہت ساری اور باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ اخیر میں جو خلاصے کے طور پر میں نے کہا کتاب ہدایت حاصل کیجئے، دوسرا کتاب شفا حاصل کیجئے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب روح ہے، اپنی روحوں کو طاقتور بنائیے، اپنی روحوں کو اس کے ذریعے غذا پہنچائیے، قوی کیجئے۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان کیا ہو جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان کیا ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سال کے 11 مہینوں میں قرآن چھوئیں گے نہیں، قرآن پڑھیں گے نہیں، قرآن کو پکڑیں گے نہیں، تو ایمان کے بڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شہر رمضان میں وہ بھی نزول قرآن کا مہینہ ہے کہہ کر کے ہم کچھ پڑھ لے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ تو ایسا نہیں، مستقل اس کو پڑھنے کی عادت بنائیے۔ مساجد میں حلقے قائم کیجئے، جو آپ کا امام ہے یا آپ میں جو اچھا پڑھنے والا ہے اس کو لیجئے، اس کی مجلس میں بیٹھ کر کے چند احباب چلو آج ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، اسی کو ہم سناتے ہیں، آپ سنیے، ہماری اصلاح کیجئے۔ اس طرح سے حلقے قائم کریں، آدھ گھنٹے کے، 20 منٹ کے، 50 منٹ کے۔ لہذا آخرت کے لیے ہم تماموں کو یہ قربانی دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا اور اس کے ذریعے اپنی جو ہے کامیابی اور کامرانی کے لیے توشہ تیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذات کے لیے، آپ تماموں کے لیے یہ جو باتیں بیان کی گئی بہت کافی وافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کے اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور اسے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ رب العالمین ہم تماموں کو آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرما، اور ہم تماموں کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ یہاں کی جمعیت کے احباب، جو شبان، ذمہ داران، جو کچھ جو ہے کتاب و سنت کو عام کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے اور سہولتیں عطا فرما، اے اللہ ان کی حالتوں کو بہتر فرما۔ رب العالمین یہ جو چاہتے ہیں
اشاعت اسلام کے سلسلے میں اس کے لیے افراد کو پیدا فرما رب العالمین، لوگوں کی توجہ کو اس جانب مبذول فرما، اور آج ہماری اس یہاں آمد کو قبول فرما اور ہم تماموں کو کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ فجزاكم الله خير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھا کر جائیے۔